الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سورۃ النساء 12 روزہ تفسیر کورس کا لیکچر نمبر 6 ہے۔ اس سے قبل 5 لیکچر ہم نے سینڈ کر دیے ہیں، اس میں مختلف احکام بیان کیے گئے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ارشاد فرمایا اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اور اس سے اگلی جو آیت مبارکہ ہے، اس میں یتیم کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور جو ہمارا لیکچر نمبر 3 تھا، لیکچر نمبر 3 میں بھی یتیموں کے متعلق شرعی مسائل بیان کیے گئے۔ ان مسائل کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ جو لیکچر نمبر 6 میں اب یتیموں کے متعلق بیان ہوگا، ان مسائل کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ تقریباً ملتے جلتے ہی مسائل ہیں، یعنی لیکچر نمبر 3 اور لیکچر نمبر 6 کے۔ تو اس آیت میں چند احکام بیان فرمائے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یتیموں کی پرورش تمہارے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا یتیموں کے متعلق کہ اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمے ہے اور ان کا مال تمہارے پاس ہے، یعنی یتیموں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی یتیم کی پرورش تم کر رہے ہو، تمہاری کفالت میں تمہاری ذمہ داری میں کوئی یتیم ہے اور ان یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے، اور وہ اتنے ناسمجھ بچے ہیں، اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف جانے پہچانے۔ مصرف سے یہ مراد ہے کہ کہاں ہم نے خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں خرچ کرنا، خرچ کرنے کی تمیز وہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، اس حوالے سے پر فرمایا بلکہ وہ اسے بے محل خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد ضائع کر دیں گے۔ حالانکہ مال کی بہت اہمیت ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے، لہٰذا جب تک مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ نہیں حاصل ہو جائے تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یتیموں کے متعلق کہ جب تک ان کو اچھی طرح سمجھ بوجھ نہ آ جائے، وہ اچھی طرح سمجھدار نہ ہو جائیں، جب تک وہ کم عقل ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے جو نہ سمجھ ہوگا تو جب ان کو مال دے دیا جائے گا کہ لو بھائی یہ تمہارا مال ہے، تم اس کے وارث ہو، یہ میرے پاس تمہاری امانت تھی، میں واپس کر رہا ہوں، تو وقتی طور تو وہ لے لے گا، بچہ ہو یا بچی ہو، جو کم عقل ہوں چھوٹے ہوں، وقتی طور تو وہ لے لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مال کو ضائع کر بیٹھے، بے جا خرچ کر بیٹھے، فضول خرچ کر بیٹھے، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ کر بیٹھے، اور پھر ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو۔ پھر کب دو؟ اب یہ بھی یہاں بیان کیا جائے کہ کم عقلوں کو، جو عقل میں چھوٹے ہیں، کم عقل ہیں، نا سمجھ ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مال دینے سے منع کر دیا، تو پھر دیا کب جائے؟ جب وہ سمجھدار ہو جائے۔ فرمایا بلکہ ان کی ضروریات جیسے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات وغیرہ ان کے مال سے پورے کرتے رہو۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو یتیم کا تمہارے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے،
ان کے اخراجات پر اگر آپ اس کو خرچ کرنا چاہیں، ان کے کپڑے لینے ہیں، ان کا جو دیگر سامان ہے وہ لینا ہے، تو اس میں سے آپ لے سکتے ہیں۔ کھانے پینے کا راشن لینا ہے، اگر آپ میں اپنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے ان کی خدمت نہیں کر سکتے، تو ان کے مال میں سے بھی آپ یہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہی پر آپ نے خرچ کرنا، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا البتہ ان سے اچھی بات کہتے رہو جس سے ان کے دل کو تسلی رہے اور وہ پریشان نہ ہوں۔ مثلا ان سے یہ کہو کہ بھائی تمہارا ہی مال ہے، اور جب تم ہوشیار ہو جاؤ گے، سمجھدار ہو جاؤ گے، تو یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، تاکہ ان کو بھی تسلی ہو کہ واقعی ہمارا جو مال ہے یہ ہمارے کسی جاننے والے رشتہ دار یا جو بھی جس کی کفالت میں ہو، کہ جس کے پاس یہ ہے تو وہ حفاظت میں ہے، یہ مال ضائع نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، اور ہمیں یہ مل جائے گا۔ اس طرح سے ان کو تسلی جو ہے نا بچوں کو دے دی جائے۔ اور آگے فرمایا کہ ان سے اچھی بات کہو، ان سے اچھی بات کہتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ تو اچھی بات سے وہ کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے تو ہر ذی شعور بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اچھی بات کیا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو اوپر بیان ہوا اس کا معنی تو یہ ہے، البتہ مطلقاً اچھی بات بھی بہت سی اچھی باتیں ہیں جو اس میں داخل ہیں، جیسا کہ ان لوگوں کو آداب زندگی سکھانا، یہ بھی اچھی بات ہے، کھانے پینے کے آداب سکھانا، یہ بھی اچھی بات ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھانا، بات چیت کرنے کے آداب سکھانا، کاموں کے متعلق ان کو سکھانا، نماز کے متعلق سکھانا، قرآن پاک کی تعلیم دینا، یا اور جو دنیاوی طور پر تعلیم ہوتی ہے جو ضرورت کے مطابق وہ ان کو دلوانا۔ اگر کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں پھر ان کو کوئی اچھا سا ہنر سکھا دینا، بری صحبت سے ان کو بچانا، اچھے لوگوں کی صحبت میں ان کو بٹھانا، اور جو اچھی اچھی باتیں ہیں جس طرح دین اسلام کے متعلق ہے، دین اسلام کی احکامات کے متعلق، دین اسلام کی تعلیمات کے متعلق، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اچھی بات کہنے میں داخل ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا آیت نمبر 5 کی آخری جز میں، وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اچھی بات کہنا یہ ایک نیکی کا کام ہے، بندہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے گا، اور اس کو خود بھی اجر و ثواب ملے گا کہ جب کوئی اچھی چیز سکھا دے گا اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے تعالیٰ کی رحمت سے ان کو بھی ثواب ملے گا، یعنی سکھانے والوں کا۔ اور یتیم کے ساتھ یہ نیکی بھی ہو جائے گی، جب یتیم بڑا ہو جائے گا تو دعائیں دے گا، دعائیں تھوڑی دے گا، دعائیں دے گا نا کہ ہمیں کچھ اچھا سکھایا گیا۔ آگے آیت نمبر 6 ہے سورہ نساء کی، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں۔ پچھلی آیت کو بھی ذہن میں رکھنا اور اس کو بھی، اس میں بھی وہی یتیموں کے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے، جس سے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو، ضرورت جس کو ہوتی ہے حاجت مند یعنی شرعی اعتبار سے جو مستحق ہوتا ہے تو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اب یہ بڑی پیاری بات یہاں سمجھائی گئی کہ حساب لینے کے لیے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے۔ کہ دیکھیں نا اگر کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، یتیم کے ساتھ ظلم کریں گے، اس کا مال جتنا بنتا ہے وہ نہیں دیں گے، اس میں سے کھا جائیں گے،
کہ پورا ہی نہیں دیں گے یا آدھا دیں گے یا جو اس کا بنتا ہے اس میں سے خیانت کریں گے، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا بھائی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں چوری چوری خیانت کر لوں گا، مال کھا جاؤں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کسی کو پتہ نہ بھی چلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے۔ تو یہ جو یتیم ہوگا قیامت کے دن تمہارا گریبان نہیں پکڑ لے گا؟ جب قیامت والے دن تمہارا گریبان پکڑے گا جس نے خیانت کی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ کیا جواب دے گا؟ دنیا میں تو بہانے چل جاتے ہیں، سفارشیں چل جاتی ہیں، لیکن وہ پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو سفارش کرنے والے ہیں وہ تو خود یتیموں کے متعلق تربیت فرما رہے ہیں کہ یتیموں سے پیار کرو، ہمدردی کرو، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرو، مدد کرو۔ ان کی کفالت کے حوالے سے کتنے جو ہے سبق نمبر 3 میں ہم نے فضائل بیان کیے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ثواب، یتیم کی خدمت کرنا ثواب، اور یہاں تک حدیث پاک میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح 2 انگلیاں، حضور نے اپنی 2 انگلیوں کو جو ہے نا ظاہر کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ تو یہ نہیں کہ بندہ سمجھے کہ ہاں بھی میں نے تو یتیم کی کفالت کر لی، بورڈ پر کوئی میں نے کارنامہ انجام دے دیا ہے، اب جو یتیم کا مال ہے یہ سارے کے سارا میرا ہو گیا، اب میں کھاؤں پیوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 6، اس میں یتیموں کے حوالے سے بہت واضح احکام بیان کر دیے گئے کہ جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو، ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو۔ کیسے آزماتے رہو بھی؟ جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کا مال دے کر وقتاً فوقتاً انہیں دیکھتے رہو۔ کیسے دیکھتے رہو؟ کہ کیسے خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کہاں خرچ نہیں کر رہے، کہیں حرام کاموں میں تو نہیں لگا رہے۔ اس طرح سے ان کو آزماتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، جب بڑے بچے کا جو رشتہ کیا جاتا ہے نا، نکاح کیا جاتا ہے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، تو اگر ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو کہ ہاں یہ سمجھدار ہو گیا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، سنبھال لے گا سارے معاملات، مال سنبھال لے گا، دیگر معاملات سنبھال لے گا، تو پھر کیا فرمایا کہ وہ مالی معاملات اچھے طریقے سے اگر کر لے گا تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کا مال ان کے حوالے کر دو، یہاں تک کہ ان کے بارے میں حکم دینے کے بعد اب سرپرستوں کو بطور خاص چند ہدایات کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کو فضول خرچی سے استعمال نہ کرو اور ان کا مال جلدی جلدی نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں گے، چونکہ تمہیں ان کے مال واپس کرنا پڑیں گے۔ اگر دنیا میں کھا گئے نا اور بڑے ہو کر اس نے یہ مطالبہ کر دیا کہ دو میرا پیسہ بھائی، مجھے واپس دو، تو پھر دینے پڑیں گے۔ آج کل تو قانون بنے ہوئے ہیں، آج کل تو قانونی طور پہ بھی واپس لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی یتیم کا مال کھا جائے نا، ثابت ہو جائے کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کیا، اس کا مال کھایا، تو قانونی طور پر بھی واپس لینے کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ تو یہاں چند مسائل بیان کیے گئے، باقی اس کی جو تفصیلات تھی وہ ہم نے سبق نمبر 3 میں یعنی لیکچر نمبر 3 میں بھی یتیموں کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے تھے۔ وہ اور یہ بہترین مسائل ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکتا ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جنت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ جتنا ہو سکے بھلائی کی جائے، احسان کی جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، جتنا ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے بیان کر دیا۔ مزید اس میں جو تفصیلات ہیں وہ ظاہر دیگر آپ تفاسیر سے یا دیگر فقہی کتابوں سے، احادیث مبارکہ سے مطالعہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔